السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. میں نے فوراً اپنا رخ بدلا اور پہلو کی گلی میں جا گھسا. میرا دم بری طرح پھول رہا تھا اور ہمت جواب دیتی جا رہی تھی. وقت میرا ساتھ دیتا نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے اپنی جان کے لارے پڑے تھے. وہ لوگ شاید ہر حال میں اور ہر قیمت پر مجھے پکڑ لینا چاہتے تھے. وہ گلی خاصی طویل تھی. جب میں اسے عبور کر کے باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں کچہری روڈ پر جا نکلا ہوں. یہ بہت اچھی بات تھی. مجھے شہر کی سمت سے ایک ٹیکسی اپنی طرف آتی دکھائی دی. اس کے ہارن کی آواز بتاتی تھی کہ ڈرائیور سواری کی تلاش میں ہے. میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے اشارہ کیا تو ڈرائیور نے میرے پاس پہنچ کر بڑے زوردار طریقے سے بریک لگایا. کہاں جانا ہے باؤ جی؟ وہ تیزی سے بولا، مگر میں جواب دینے کے بجائے دھم سے گاڑی میں سوار ہو گیا. مجھے چھاونی لے چل یار، اسی راستے سے مجھے گاڑی پکڑنی ہے. وہ راستہ میرا دیکھا بھالا تھا. ڈرائیور نے تیزی سے گیئر بدلا اور ہوا کی رفتار سے کچہری کی طرف چل دیا. اب میں ان لوگوں کی دسترس سے باہر تھا. دم بدم ان کے اور میرے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا. جب میں چھاونی اسٹیشن پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ گاڑی وہاں سے گزر کر آگے جا چکی ہے. یہ بہت اچھا ہوا تھا، مگر میں نے نہایت مایوس کن لہجے میں کہا، اوہو، تو بہت ہی برا ہوا یار. مجھے ایک نہایت ضروری کام سے ابھی گجرات پہنچنا ہے. اگر تو مجھے لے چلے تو تیری مہربانی ہوگی. گجرات؟ 50 روپے لگیں گے بابو جی. مجھے منظور ہے بھائی، بس تو سیدھا گجرات چل. ٹھیک ہے بابو جی، آپ کے لیے چلتا ہوں. رات کا وقت ہے، ویسے میں کبھی ادھر جاتا نہیں، پر آپ کی ضرورت نے مجبور کر دیا. وہ مجھ پر اپنا احسان جتانے لگا. بڑی مہربانی ہوگی بھائی، اگر دقت ہے تو مجھے بتا دو، میں شہر سے دوسری ٹیکسی لے لیتا ہوں. میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا. نہیں جی، ایسی بھی کیا بات ہے، میں ہی چھوڑ دیتا ہوں آپ کو. یہ کہہ کر اس نے ٹیکسی کا رخ بڑی سڑک کی طرف موڑا اور رفتار تیز کر دی. سردی بہت بڑھ گئی تھی اور ٹیکسی کے شیشے کچھ یوں ہی سے تھے. ان میں سے ہوا برابر اندر آ رہی تھی. میں نے سگریٹ سلگایا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا. میرے وجود میں آگ لگی تھی. میری چوٹیں آہستہ آہستہ درد کا الاؤ جلا رہی تھیں. وہ چوٹیں جو میں مسلسل سہ رہا تھا، اس شام سے برداشت کر رہا تھا جس شام میں ماں سے یہ وعدہ کر کے گھر سے نکلا تھا کہ میں اسے صبح تک 1,00,000 روپیہ ضرور لا دوں گا. مجھے اس لمحے اپنے پاگل پن پر ہنسی بھی آئی اور رونا بھی. میں آوارہ ہواؤں کے تعاقب میں کہاں سے کہاں چلا آیا تھا، کیا سے کیا بن گیا تھا. لگتا تھا وہ قدریں جو میری ماں نے، میرے استادوں نے بڑی محنت سے میرے وجود میں پیدا کی تھی، ایک ایک کر کے ٹوٹتی جا رہی تھیں. اور اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں کرائے کے قاتل کی حیثیت سے آہو صاحب کے کہنے پر ایک اجنبی آدمی کو، ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے جا رہا تھا جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہیں، جس نے میرا کبھی کچھ نہیں بگاڑا تھا. میں ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. کیوں؟ آخر کیوں؟ جیلانی، کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تو ان ذلت کی گہرائیوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے؟ کوئی آواز مجھے مسلسل منتبہ کیے جاتی تھی. وہ آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. میرا ارادہ متزلزل ہونے لگا. ٹیکسی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور میں اس سوچ میں گم تھا کہ آخر اس ہادی علی کو قتل کر دینے کا وعدہ میں نے کیسے کر لیا. پھر اچانک میرے تخیل کے پردوں پر ایک چہرہ ابھرا. ایک اونچی، لمبی، خوبصورت، شہتوت کی ٹہنی جیسی لچکیلی باہوں والی الہڑ لڑکی کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا. اس کے چہرے پر اندھی کالی سوچوں نے انگنت لکیریں ڈال رکھی تھیں. وہ موت سے پہلے مرتی جا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے. وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے لہو روتی تھی. وہ میری بہن آسیہ تھی، جسے میں نے اپنی ہی بے تدبیریوں کے تیز خنجر سے ذبح کر ڈالا تھا، اور وہ مایوسیوں کی چیل کووں کی غذا بنتی جا رہی تھی. آسیہ کا وہ دھواں دھواں چہرہ میرے تصور میں ابھرا تو میں لرز اٹھا. میرا سارا بدن غصے سے پھونکنے لگا. میں نے سوچا اگر ایک ہادی علی کا سر اتار لینے سے میری بہن کے سامنے سے سلاخیں کٹ کر نیچے گر سکتی ہیں تو یہ سودا ہرگز مہنگا نہیں ہے. مجھے اس کے لیے اگر سارے جہان کو مارنا پڑے تو مار دوں گا، کہ اس سے زیادہ اہمیت میں نے آج تک کسی کو نہیں دی. میری سوچیں مسلسل میرے تعاقب میں تھی. ڈرائیور رہ رہ کر ٹیکسی کے اندر لگے آئینے میں نظر ڈالتا تھا. جب بھی کسی کھمبے کی روشنی ٹیکسی میں پڑتی تو وہ آئینے میں ضرور جھانکتا. اس کے چہرے پر میں نے بار بار عجیب سے تحیر ابھرتے دیکھا تو میں نے محسوس کی جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بات تھی. پھر بھی مجھے یہ اطمینان تھا کہ وہ 4 پہیوں پر بیٹھا ہے اور میری زد میں ہے. بھرا ہوا سائلنسر لگا پستول میری پیٹی سے بندھا تھا.
میں نے سگریٹ سلگایا اور آئینے کے رخ سے ہٹ کر دوسری طرف جا بیٹھا۔ گاڑی رہوالی سے آگے نکلی تو مجھے محسوس ہوا کہ ڈرائیور کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس نے بھی سگریٹ سلگا لی۔ ایک اچٹتی سی نظر اس نے پیچھے ڈالی اور پھر سیٹ پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت مضبوط نہیں رہی تھی اور مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ کسی اہم فیصلے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بجری سے لدے 2-3 ٹرک ہمارے قریب سے یوں گزرے کہ ڈرائیور اگر فوراً نہ سنبھل جاتا تو ہم فوراً ہی کسی حادثے کا شکار ہو جاتے۔ کیا بات ہے استاد، خیر تو ہے؟ خیر ہی ہے باؤ جی، بالکل خیر ہے۔ تمہاری نظر چوک رہی ہے، تمہاری نظریں پیچھے اور کان آگے۔ نہیں باؤ جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، کہ جو بجری کے ٹرک چلاتے ہیں نا، ان سے تو بس اللہ ہی بچائے، آدمی کا منٹوں میں سرما بنا دیتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی ٹرک ہوں استاد، نظر سیدھی رکھ، اور تیرے دماغ میں جو کیڑا کلبلا رہا ہے نا، اسے نیچے اتار لے، اپنی سیٹ کے نیچے، تاکہ تو پھر کہیں جھپکی نہ کھا جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ باؤ جی؟ کیسی باتیں کرتے آپ؟ میں تو سمجھا تھا پڑھے لکھے اور تمیزدار آدمی ہیں۔ تو اب کیا خیال ہے تیرا میرے بارے میں؟ وہ سٹ پٹا گیا، ایک نظر پیچھے ڈالتا ہوا بولا، باؤ جی سنا نہیں آپ نے؟ سیانوں نے کہا ہے ستھری زبان ستھرا آدمی، گندی لتری گندی گدڑی۔ بے لفافہ نہ دکھا مجھے بھائی ڈرائیور، یہ بتا تو بار بار مجھے گور گور کر کیوں دیکھتا چلا رہا ہے؟ کچھ لگا ہے میرے منہ پہ کیا؟ میرے بادشاہ، میں دراصل سوچ رہا تھا کہ اللہ نے کیسے کیسے سونے جوان پیدا کر رکھے۔ آپ بڑے دیدہ زیب آدمی ہیں سرکار، بس اسی لیے آپ کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ میری طبیعت کا سارا تقدر دور ہو گیا۔ اس نے ایک ہی لوچدار فقرے سے ساری فضا کو خوشگوار بنا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، نام کیا ہے تیرا؟ شکیل احمد، مگر نام کا ہی شکیل ہو بس۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیکسی کی رفتار ایک دم تیز کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے 50-55 پر لے گیا۔ کیا کرتے ہو یار، کہیں مروا نہ دینا؟ بے فکر رہے میرے بادشاہ، مجھے واپس بھی تو آنا ہے۔ وہ ایک دم جوش میں آ گیا۔ میں ابھی تک یہ نہ سمجھ سکا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کو کالر سے پکڑ کر پیچھے کھینچوں اور سمجھاؤں کہ حرام زادے آہستہ چلا اپنی اس خالہ کو، مگر پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، جتنی تیز وہ گاڑی چلائے گا اتنی ہی جلدی میں منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت تک رات کے 11 بج چکے تھے اور مجھے اس ڈرائیور سے چوہے بلی کا کھیل کھیلنے سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ میرے تصور میں وہ 2 ٹرنک ابھر آئے جن میں ایک سربریدہ لاش ٹکڑوں میں بٹی رکھی تھی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اس پر اسی صاف ستھرے دھلے دھلائے خنزیر نے خنجر چلایا ہوگا جو ان ٹرنکوں کو گاڑی میں ڈال کر واپس چلا گیا تھا۔ دیکھنے میں وہ کتنا باروب اور معزز آدمی نظر آتا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ کوئی نواب زادہ ہے، کیسی عمدہ بات کرتا تھا وہ۔ اس کا لہجہ اتنا اجلا تھا کہ مجھے اپنی جگہ اپنے درشت اور اکھڑ لہجے پر شرمساری محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ سفر میں میرے ساتھ ہوگا تو وقت بہت اچھا گزرے گا، مگر وہ ٹرنک وہاں دھر کر ایسا غائب ہوا کہ پھر اس خبیث نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اس نے کس دل سے اس خوبرو عورت کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ اس نے ایسی صفائی سے ٹکڑے کیے تھے کہ قصائی بھی اتنی مہارت نہ دکھا سکتا ہوگا۔ تصور میں اس بد نصیب کا بدن ابھرا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیسے کیسے شیطان صفت لوگ پڑے ہیں اس دنیا میں۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اگر وہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے مل گیا تو میں اسے ایسے ہی عبرتناک مراحل سے گزاروں گا جن سے اس نے اس بے بس اور کمزور ماجبی کو گزارا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ ماجبی ہوگی، کندھوں پر ایسا چہرہ لیے پھرتی ہوگی جو ماحول کو منور کر دیتا ہوگا۔ گاڑی گھکڑ سے نکل کر آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی رفتار ڈرائیور نے خاصی تیز کر دی تھی۔ ریل گاڑی بھی اس نے دھونکل کے قریب جا کر پیچھے چھوڑ دی۔ ابے اتنی جلدی بھی کیا تجھے میرے یار شکیل احمد؟ تو کہے تو میں یہیں اتر جاتا ہوں میرے بھائی، مگر اتنی تیزی سے تو مجھے موت کے منہ میں مت ڈال۔ کیا خیال ہے بھائی تیرا بیمہ تو ہو چکا ہوگا۔ بیمہ تو کمزور دل کراتے ہیں بادشاہو، مرد کو اور شیر کو کل کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا دبنگ اور جمع ہوا لہجہ تھا اس کا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی بات نے اسے بے پناہ حوصلہ دے دیا ہے، اور وہ نمی سی جو اس کے اعصاب کو لچکدار سے ثابت کرتی تھی اس وقت جب وہ گجرانوالہ سے چلا تھا وہ اب غائب ہو چکی ہے۔ وہ کسی قطعی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ تو اس کی رفتار کم نہیں کرے گا پٹھے؟ اب کی بار میں نے بڑے روب سے کہا۔ وہ اتنے خوفناک انداز سے گاڑی چلا رہا تھا کہ ہر قدم پر مجھے کسی مہیب حادثے کا دھڑکا لگا تھا۔ گھبرائے نہیں باؤ جی، کوئی عورتیں تو نہیں بیٹھی اندر؟ وہ نہایت سنجیدگی سے بولا۔ نگاہیں اس کے سامنے سڑک پر جمی تھی اور زبان کو وہ کبھی کبھی چابک کی طرح استعمال کرنے کا غور خوب جانتا تھا۔
اب ہم وزیر آباد کے نواں میں پہنچ چکے تھے، مگر اس نے رفتار پھر بھی مدھم نہ کی۔ بسوں کے اڈے کے سامنے سے بھی وہ زن سے گزر گیا۔ اس کے چہرے پر عجلت کی آندھی کے سوا مجھے کوئی اور شے نظر نہیں آئی تھی۔ یا تو وہ مجھ سے خوفزدہ ہو گیا تھا اور چاہتا تھا کہ مجھے میری منزل پر گرا کر انہی قدموں واپس ہو جائے، یا پھر وہ وقت کی قدر و قیمت پہچانتا تھا۔ اس کے سوا تو اور کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بسوں کے اڈے کے سامنے سے گزر کر اس نے ریلوے لائن کے اوپر بنے پل کو عبور کیا، اور پھر کچھ ہی دور جا کر اس نے گاڑی کو بائیں ہاتھ کچھ اس تیزی سے موڑا کہ میں حیران رہ گیا۔ میرے سامنے ریلوے پولیس تھانے کا بورڈ لگا تھا۔ وہاں دروازے پر ایک مسلح سپاہی کھڑا تھا۔ ایک لہجے کے لیے تو میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ وہ بدماش مجھے گرفتار کرانے کے لیے سیدھا تھانے لے گیا تھا۔ بیشتر اس کے کہ وہ دروازہ کھول سکتا یا وہ سپاہی کچھ سمجھ سکتا، میں نے اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر تیزی سے اس کی رگ مسل دی۔ وہ فوراً ہی بائیں ہاتھ کو جھول گیا۔ ٹیکسی میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے سپاہی کو فوراً کچھ نظر نہ آ سکا، پھر بھی وہ متجسس نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ بڑا ہی خوفناک لمحہ تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ٹیکسی سے اترا اور اگلا دروازہ کھولنے لگا۔ کیا ہوا باؤ جی؟ خیر تو ہے؟ سپاہی نے میرے پاس آ کر اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور کو شاید ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ایک دم اس نے گاڑی روکی اور الٹ گیا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر ڈرائیور کو سنبھال کر دوسری سیٹ پر اوندھا ڈال دیا۔ یہاں کوئی اسپتال ہے جناب؟ کوئی ڈاکٹر مل سکے گا اس وقت؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے، نبض تو چل رہی ہے۔ میں نے ڈرائیور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سپاہی میری بات پر اعتبار کر گیا۔ اس نے بھی ڈرائیور کی نبض چیک کی اور پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ادھر سول اسپتال لے جا جناب اسے، بدبخت پتہ نہیں کیسے کیسے نشے کرتے ہیں ڈرائیور لوگ، اسے فوری علاج کی ضرورت ہے، خدا کرے وہ ڈاکٹر مل جائے۔ میں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ اسپتال کس طرف ہوگا جناب؟ وہ ادھر پھاٹک کی طرف جائیں اور پل کے نیچے سے گاڑی گزار دیں، پھر پوچھ لیں کسی سے، سپاہی نے جان چھوڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر دی اور وہاں سے اسی وقت آگے نکل گیا۔ سپاہی کا خیال ہوگا کہ میں دائیں ہاتھ شہر کی طرف مڑوں گا، مگر وہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ مجھے کسی اسپتال یا ڈاکٹر کی کیا ضرورت تھی؟ میں پل پر سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں اس بچھو کے ڈنک سے بال بال بچا تھا، ورنہ اس نے تو مجھے سولی پر چڑھوا ہی دیا تھا۔ اس کے تیور تو مجھے بہت پہلے یہ بتا چکے تھے کہ اس کے دل و دماغ میں زبردست جنگ جاری ہے، مگر اس نے اشارتاً بھی مجھے یہ نہیں سمجھایا تھا کہ وہ مجھے پہچان گیا ہے۔ بڑی ڈھٹائی سے وہ میرے ساتھ ترکی بترکی مکالمے بازی کرتا آیا تھا اور اپنی باتوں سے وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس سے زیادہ بڑا عقل مند، مہذب اور نرم دل مرد کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، مگر وہ سالہ مجھے سیدھا تھانے کے دروازے پر لے گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس سپاہی کی عقل گھاس چڑھنے چلی گئی تھی اور اس گرامی قدر نے یہ تک دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ کہیں میں نے اس کو گولی تو نہیں مار دی، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لمحے میری وہ بلا کی اداکاری میرے کام آ گئی۔ میں جس افراتفری اور سرزندگی کو چہرے پر سجائے گاڑی سے اترا تھا، وہ سپاہی کو فریب دینے میں میرے بہت کام آئی، اور اگر وہ دیکھ بھی لیتا، اس شکل کا طبی معائنہ بھی اس گھڑی کروا لیتا، تو بھی وہ سب لوگ اس نتیجے پر پہنچتے کہ ڈرائیور اچانک بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کی بے ہوشی اس کے کسی اندرونی پرزے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ میں گاڑی کو 50-60 کی سپیڈ پر دوڑاتا چناب کے پل پر سے گزر گیا۔ دونوں طرف کے سنتری ذرا دیر کے لیے چونکے، مگر میں نے گاڑی کے اندر کی بتیاں روشن کر دی کہ دیکھ لو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میرا حلیہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ میں گجرات شہر میں ٹھہرنے کے بجائے سیدھا کنجا کی طرف چل دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو پرندے کی اڑان پر چلیں تو گجرات سے 6 میل دور ہے، مگر پکی سڑک کے راستے پر وہ قصبہ گجرات سے 14 میل کے فاصلے پر ہے۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ مجھے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ میں ابھی گجرات سے کتنی دور آ چکا ہوں۔ سڑک بالکل سنسان تھی، اتنی سنسان کہ اس جیسا سناٹا میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی اور ارد گرد کھیتوں پر دھند نے چادریں سی تان رکھی تھی۔ سڑک بھی دھند میں لپٹی سہمی ہوئی نظر آتی تھی اور میں اس سمت آگے بڑھ رہا تھا جدھر سرخی تھی، خون تھا، قتل و غارت گری تھی، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ سب کچھ میرے لیے لوح محفوظ پر کندہ ہے یا اب میں اپنے ہاتھوں سے اپنے نام اعمال میں آپ ہی آپ زندگی کو سناٹوں کی زد میں پھینکتا جا رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے قدم قدم پر بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے سامنے سڑک پر 4 آدمی کھڑے نظر آئے۔ وہ تیزی سے ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ٹیکسی کی تیز روشنی ان کے چہروں پر پڑی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ خاصے کڑیل جوان تھے۔ انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے کھیسوں کی بکل مار رکھی تھی۔ میں سمجھا وہ راہزن ہیں اور یوں ہی رات کے وقت اکیلے دکیلے مسافروں کو اڑنگا دے کر لوٹ لینے کا کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ گاڑی کی رفتار تیز کر کے ان کو کچلتا ہوا گزر جاؤں،
کیونکہ اپنی قسمت کے یاور ہونے کا مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ تقدیر نے میری راہ میں ہمیشہ پتھر ہی بچھائے تھے، ایسے نوکیلے، سخت اور جان لیوا پتھر کہ ان پر چل کر میری ساری زندگی لہو لہان ہوئی جا رہی تھی، میری بھی اور میری بہن آسیہ کی بھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، مگر جب میں ان کے قریب سے گزرا اور وہ پریشان ہو کر ایک طرف ہٹ گئے تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک چارپائی رکھی ہے جس پر کوئی آدمی لیٹا ہے اور وہ بری طرح کرہا رہا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے لحاف ڈال رکھا تھا۔ وہ آدمی شدید بیمار دکھائی دیتا تھا۔ میں نے وہ چارپائی دیکھی تو ان لوگوں سے چند قدم دور لے جا کر گاڑی روکی اور دونوں پستولوں پر جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر باہر نکل آیا۔ مجھے گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح میری طرف بڑھے اور یک زبان ہو کر بولے، باؤ جی، خدا کے لیے ہماری مدد کرو، ہمارا باپ بہت سخت بیمار ہے۔ کیا تکلیف ہے اسے؟ پتہ نہیں باؤ جی، کچھ پتہ نہیں چلتا، اسے خون کی 2 الٹیاں آئی ہیں، پیٹ میں درد بھی ہے، اس کا بڑا برا حال ہے باؤ جی، خدا کے لیے اسے گجرات اسپتال پہنچا دو۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، مگر میں تو واپس نہیں جا سکتا۔ باؤ جی، آپ فکر نہ کریں، میں گاڑی چلا سکتا ہوں، آپ کا بس زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا، میں آپ کو واپس جہاں کہیں گے وہاں پہنچا دوں گا، میں خود آپ کی خدمت کروں گا۔ ایک جوان نے نہایت ہی دلگیر لہجے میں کہا۔ وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی معلوم دیتا تھا اور باپ کی بیماری نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ میرے سارے اندیشے آپ ہی آپ دم توڑ گئے۔ یہاں سے کنجا کتنی دور ہے؟ بس جی، یہی کوئی 6-7 میل ہوگا۔ ادھر کو اسپتال نہیں ہے؟ ادھر ہی لے چلے باؤ جی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنے مریض کو اندر ڈالو، مگر اس کے ساتھ 2 آدمی بیٹھ سکیں گے، 4 کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ ہم پیدل آ جائیں گے باؤ جی، آپ انہیں لے جائیں۔ ٹھیک ہے، ڈالو بابے نو گاڑی میں۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ پر جوں کہ توں کر کے بوڑھے کو بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بھڑ کر بیٹھ گئے۔ بشیر، تم پیدل آ جاؤ، ہم ادھر اسپتال میں ہوں گے، یا پھر تم مانکھوں کی دکان پر پہنچ جانا، صبح میں اسے بتا دوں گا۔ ایک آدمی نے باہر کھڑے 2 جوانوں کو ہدایات دی۔ وہ سب کے سب سخت گھبرائے ہوئے لگتے تھے۔ میں نے گاڑی چلا دی۔ یہ کون ہے بابو جی؟ ایک آدمی نے حیران ہو کر پوچھا۔ کہ گاڑی کا ڈرائیور ہے، یہ بھی بیمار اور بے ہوش ہو چکا ہے۔ اچھا، کمال ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ… کیا سمجھے تھے تم؟ ہم سمجھے تھے شاید یہ بالکل مر چکا ہے۔ چلو جی، اس کا بھی ادھر ہی علاج ہو جائے گا۔ ایک سگریٹ دیں گے باؤ جی آپ مجھے؟ یار قادر، بڑا ہی کمینہ ہے تو۔ اس کے ساتھی نے کہا، اوہ یہ بھی حقہ ہی ہوتا ہے نا، باری لگانے میں کیا حرج ہے، حقے والوں کی تو اپنی ایک برادری ہوتی ہے۔ صادق بھائی تو پیتا نہیں ہے، اس لیے بک بک کرتا رہتا ہے۔ دے باؤ جی سگریٹ۔ اس کا نام قادر تھا اور وہ بڑا ہی سادہ لو قسم کا آدمی نظر آتا تھا۔ میں نے اس کو سگریٹ دیا تو وہ خوش ہو گیا، گہرے گہرے کش لیتا ہوا بولا، لفت آ گیا باؤ جی، بڑا خوشبودار سگریٹ ہے آپ کا، بڑا مہنگا ملتا ہوگا جی۔ ہاں، مگر حقے سے زیادہ مزیدار نہیں ہوگا۔ ہاں جی، حقے کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو اللہ میاں کی رحمت ہوتا ہے، میرے میاں جی بھی کہا کرتے ہیں۔ میاں جی، اب کی حال ہے؟ اس نے بوڑھے کی طرف متوجہ ہو کے کہا۔ بوڑھا آنکھیں بند کیے خرر خرر سانس لے رہا تھا اور رہ رہ کر آہ بھرتا تھا۔ وہ خاصا لمبے تڑنگے جسم کا آدمی تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اچانک ہی بیماری نے اسے ڈھانسا دیا ہے۔ میں انہیں 2 میل آگے لے گیا تو صادق بولا، اوہ قادرہ، بیڑا غرق، پیسے تو ادھر بشیر کے پاس ہی رہ گئے۔ تر فٹے منہ تیرا، پڑھ لکھ کے گوا دیا تو نے۔ اوے میں نہ کہتا تھا روپے تو خود جیب میں رکھ لے، اب وہاں جا کے تو ادھر گھونگ بجائے گا۔ چلا ہے میاں جی کا علاج کرانے، دوائی کہاں سے خریدے گا تو؟ کیا کرے گا وہاں؟ یار وہ آتے ہی ہوں گے پیچھے، کوئی بات نہیں، اسپتال کا ڈاکٹر دوا دے دے گا۔ پھر وہ سرگوشی میں بولا، پیسے کتنے ان کے پاس؟ کل 60 روپے سے اس کا کیا ہوگا؟ ہوگا کیوں نہیں، 60 روپے تیرے لیے کوئی چیز نہیں۔ پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پانی بھی مفت نہیں پلاتے، بیڑا غرق کر دیا تو نے۔ باؤ جی، گڈی واپس نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ چلو قصہ ہی ختم ہوا۔ اپنے اس میاں جی کو بھی اسی وقت بیمار ہونا تھا۔ او بھائی، کوئی ٹائم دیکھو، کوئی وقت ویلا دیکھو، کوئی حالات شالات دیکھو، پھر بیمار پڑو۔ پتہ نہیں اس کھمبی میں کیا مصیبت تھی۔ قادر سخت سٹپٹا گیا تھا۔ وہ بڑی زہریلی کھمبی تھی قادر، شکر کرو میاں جی ابھی تک جی رہا ہے، ورنہ تو وہ اندر پھاڑ کے رکھ دیتی آدمی کو۔ پر اسے دوا کہاں سے ملے گی اب؟ وہ مل جائے گی دوا، فکر نہ کر۔
میں نے ان کی باتوں سے محظوظ ہو کر کہا، اچھا باؤ جی، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ضرور مل جائے گی دوا، بھلا آپ کے آگے کیا چیز مشکل ہے؟ پھر وہ اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، اوے میاں جی، یہ بار بار کنوتیوں کیوں بدل رہا ہے؟ ٹھیک سے بیٹھنا یار۔ قادر نے ذرا پیچھے سرکتے ہوئے کہا۔ انہوں نے خود سکڑ کر بوڑھے کے لیے جگہ بنائی اور اس کو زیادہ آرام سے بٹھا کر اس کے کندھے دبانے لگے۔ کنجا پہنچ کر میں انہیں سیدھا اسپتال لے گیا اور اس کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ اب دونوں ان کو اتارو، پہلے اپنے میاں جی کو اندر پہنچاؤ اور پھر اسے بھی اتار دینا۔ وہ دونوں گاڑی سے نکلے اور میاں جی کو ہاتھوں پر اٹھا کر اسپتال کے اندر لے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھاگتے ہوئے واپس آئے۔ وہ جی، وہاں تو کوئی ڈاکٹر شاکٹر نہیں ہے، ایک کمپاؤنڈر سا وہاں بیٹھا اور 2 نرسیں، وہ بھی سوئی پڑی ہیں۔ چلو اسے بھی اندر لے چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ڈرائیور کو کھینچ کر باہر نکالا اور ہاتھوں پر اٹھا کر اسپتال میں لے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے لگ گیا۔ اسپتال ویران پڑا تھا۔ میں ادھر زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، مگر سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے قادر کو اشارے سے باہر آنے کے لیے کہا۔ وہ تجسس کا مارا تیز تیز قدم اٹھاتا میرے ساتھ برآمدے میں آ گیا۔ دیکھو قادر، تو ابھی ادھر جا کر ڈاکٹر کو جگا دے، یہ لے 2000 روپیہ، وہ جتنی فیس مانگے اسے دے دینا۔ 2000؟ مگر باؤ جی، وہ زیادہ باتیں نہ بنا، لے پکڑ، اس آدمی کا بھی علاج کرا دے، یہ بھی بہت بیمار ہے، پر دیکھ اسے نہ بتانا کہ تو اس کے ساتھ ٹیکسی میں یہاں آیا۔ وہ کیوں باؤ جی؟ وہ آتا نہیں تھا، نخرے کرتا تھا، میں زبردستی لایا تھا، سمجھے؟ بالکل نہ بتائیے اسے کچھ، وہ خود ہی سال اٹھ کر گاڑی لے جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ اب میں جا رہا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی باؤ جی، یہ ڈرائیور لوگ اچھے لوگ نہیں ہوتے، کسی کی مصیبت کو سمجھتے نہیں ہیں، پر آپ فکر نہ کریں، میں اس کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ پر جی یہ رقم، اب تو بھائی ہے میرا، سمجھا کہ نہیں؟ تیری باتیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں، بس اسی لیے تجھے یہ دے رہا ہوں۔ میاں جی میرے بھی بزرگوں کی طرح ہیں، بس اب موج کر، چل رب رکھا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے کندھے تھپ تھپائے اور ٹیکسی میں سے بریف کیس اور اٹیچی کیس نکال کر شہر کی طرف چل دیا۔ قادر کی حیرت اتنی تھی، وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی آسمانی مخلوق سمجھ رہا ہو۔ کنجا میں میرا ایک بہت پرانا آشنا رہتا تھا ان دنوں، اس کا نام رحیم داد تھا۔ کسی زمانے میں وہ میرے ساتھ لاہور میں پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت میں 10ویں میں تھا۔ 2 سال تک ہمارا ساتھ رہا، جس کے دوران اس نے 1-2 بار مجھے اپنا گھر دکھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے رات کا بقیہ حصہ اس کے گھر میں گزار لیتا ہوں۔ میرے جیسے پریشان حال آدمی کے لیے اس وقت میں اس کے گھر سے زیادہ بہتر پناہ گاہ اور کہاں ہو سکتی تھی۔ راستہ مجھے معلوم تھا۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا اس گلی میں جا پہنچا جہاں رحیم داد سکونت پذیر تھا۔ اس سے میری ملاقات ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا، پھر بھی میرا خیال تھا کہ اگر وہ گھر میں موجود ہوا تو مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوگا۔ اس کا باپ بھی مجھے جانتا تھا اور مجھ سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا۔ گلی میں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ خاصی چوڑی گلی تھی، اتنی چوڑی کہ اس میں سے ٹرک بھی آسانی سے گزر سکتا تھا۔ میں تاروں کی دم توڑتی، اداس، ویران اور موہوم روشنی کے سہارے آگے بڑھتا رہا، اور پھر میری یادداشت کے چراغ پوری آب و تاب سے جل اٹھے۔ میں ایک دروازے کو پہچان کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ 400 لہج جیسی خاموشی طاری تھی۔ حد تو یہ تھی کہ رات کے اس حصے میں سردی نے زندگی کو اتنا شل کر دیا تھا کہ مجھے راستے میں کوئی کتا بھی نظر نہ آیا، حالانکہ ان کو بستیوں میں رات کو جاگنے اور بھونکنے کا فرض قدرت نے سونپ رکھا تھا۔ مگر اس رات کے اس جاگو سا لمحے میں وہ بھی شاید کہیں پڑے اپنی اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ میں نے دروازے کو اس کی پرانی حیت کے ناطے سے پہچانا، پھر بھی اپنی تسلی کے لیے ماچس جلا کر اچھی طرح اپنا اطمینان کرنے کے بعد دستک دی۔ چوتھی دستک پر اندر سے کسی عورت کی خاصی فاصلے پر ترسا و لرزہ آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ وہ کمرے سے نکل کر شاید صحن میں آ گئی تھی اور گھر کے بڑے دروازے سے زیادہ دور نہ تھی۔ اس کی خوف میں لتھڑی ہوئی آواز اور بے بسی سے لبریز لہجے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں دروازے کے ساتھ بھیڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ ذرا بلند آواز سے بولی، کون ہے؟ میں رحیم داد صاحب سے ملنا چاہتا ہوں بی بی، میرا نام غلام جیلانی ہے، میں لاہور سے آیا ہوں۔ میں نے اپنی آواز کو قدرے دبا کر کہا۔ میں چاہتا تھا کہ میری آواز کسی اور کے کان تک نہ پہنچے۔ میں وہاں جا تو پہنچا تھا، مگر اپنے ہی وجود سے خائف تھا۔ ہر جگہ مجھے اپنی شناخت کو بہت ہی احتیاط سے ظاہر کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کے ساتھ آ ٹھہری۔ اب میرے اور اس کے درمیان لکڑی کے تختے حائل رہ گئے تھے۔ فاصلہ تقریباً معدوم ہو چکا تھا۔ وہ پاؤں میں سخت ایڑی کا جوتا پہنے تھی جس کی ٹھک ٹھک اس کے قدموں کی آہٹ کا پتہ دیتی تھی۔ رحیم داد تو یہاں نہیں رہتا؟
آپ کوئی عزیز ہیں ان کے؟ جی ہاں، مجھے ان کا عزیز ہی سمجھیں، ہم دراصل ایک ہی جگہ پڑھتے رہے ہیں، ان کے والد عمر داد بھی مجھے جانتے ہیں۔ آپ ذرا دیر کے لیے ٹھہریں، میں بھی پتہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی اور دور چلی گئی۔ میں دروازے سے ہٹ کر گلی کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ اچانک ٹارچ کی تیز روشنی میرے چہرے پر پڑی، میری آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ کوئی شخص اس مکان کے منڈیر پر کھڑا میرے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈال رہا تھا۔ میں نے ذرا غور سے ادھر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ٹارچ کسی عورت کے ہاتھ میں ہے جو سرخ چادر اوڑھے ہوئے چھت کی منڈیر پر کھڑی ہے۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک ٹارچ کی روشنی میں سے گزارا، پھر دور دور تک ہر شے پر نظر ڈالنے کے بعد اس نے ٹارچ بجھائی اور منڈیر پر سے غائب ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ صرف مجھے دیکھنے اور اچھی طرح جانچنے کے لیے چھت پر چڑھی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید بدگمانی کا شکار تھی اور انجانے خدشوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ رحیم داد کے گھر کا دروازہ بڑی آہستگی سے کھلا۔ وہ سرخ پوش اب کی بار لالٹین لیے کھڑی تھی۔ آئیے، اندر آئیے۔ جب میں دروازے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر عجیب سی زردی کھنڈی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے پھیکے انداز میں مسکرائی۔ میرے پیچھے دروازہ بند کرتی ہوئی وہ بولی، ٹارچ اچانک خراب ہو گئی تو مجھے لیمپ اٹھانا پڑا۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی تو روشنی دیتی ہے۔ رحیم داد صاحب گھر پر ہے نا؟ جی نہیں جی، وہ لوگ تو عرصہ ہوا کراچی جا چکے، سارا کنبہ ہی وہاں رہتا ہے، ہم کرایہ دار ہیں ان کے۔ اچھا، تو پھر آپ نے بلا وجہ زحمت دی؟ یہ کہہ کر میں پیچھے مڑا تو وہ میرا راستہ روکنے لگی۔ اس کی سرخ رنگ کی چادر بہت خوبصورت تھی اور اس کے چہرے کی دلکشی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ آپ لاہور سے آئے ہیں؟ جی ہاں، مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی، اس زحمت کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ نہیں جی، معافی کی کیا بات ہے بھلا، آپ اس وقت کہاں جائیں گے؟ کوئی اور عزیز ہے آپ کے یہاں؟ نہیں، اب مجھے ادھر کوئی ٹھکانہ اور دیکھنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر میں پیچھے ہٹا تو پھر اس نے میرا راستہ روک لیا اور بولی، اسے آپ رحیم داد کا ہی گھر سمجھیں، ہم ان کے کرایہ دار نہیں، عزیز بھی ہیں، رات یہیں ٹھہر جائیں۔ نہیں، آپ کو بلا وجہ پریشانی ہوگی۔ نہ جی، پریشانی کی کوئی گل نہیں، آپ اندر تشریف لے چلیں۔ وہ میرے پہلو میں آن کھڑی ہوئی۔ وہ یوں دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو، میرے کہنے پر بھی اندر نہیں چلو گے؟ ایک لحظے کے لیے میں نے صورتحال پر غور کیا، پھر فیصلہ کن انداز سے پیچھے مڑ کر میں نے قدم آگے بڑھا دیا۔ لالٹین کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس کے رخسار تمتمانے لگے۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ میری غیر متوقع آمد پر وہ خوش ہو گئی ہے۔ وہ تیزی سے میرے آگے نکلی اور صحن میں پہنچ کر بولی، ادھر آ جائیے، اس کمرے میں۔ اس نے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے میں بھی کمرے میں جا گھسا۔ وہاں دائیں ہاتھ ایک پلنگ پڑا تھا جس پر سفید چادر بچھی تھی، ایک ریشمی لحاف اس پر ادھ کھلا پڑا تھا۔ وہ اسی میں سے نکل کر باہر گئی تھی۔ کمرے میں اگربتی سلگ رہی تھی۔ پلنگ کے سامنے دیوار کے ساتھ ساتھ 4 کرسیاں دھری تھیں جن کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پڑی تھی۔ اپنی توفیق اور اپنے ذوق کے مطابق اس نے کمرے کو بہت عمدہ طریقے سے سجا رکھا تھا۔ پلنگ کے ساتھ کھڑکی تھی جس میں اس نے خوبصورت سا ریڈیو رکھا تھا۔ وہ اس لمحے بھی شوں شاں کر رہا تھا۔ مجھے کمرے میں پہنچا کر وہ بولی، بیٹھے، آپ ادھر کرسی پر تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں کھانا لے آؤں؟ نہیں، آپ کہاں پریشان ہوتی پھریں گی؟ نہیں، پریشانی کی کیا بات ہے جیلانی صاحب، آپ کی خدمت کر کے مجھے دلی خوشی ہوگی۔ میں نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے شرما کر نگاہیں جھکا لیں اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ سرخ چادر کے نیچے وہ سفید رنگ کی ساٹن کی شلوار قمیص پہنے تھی۔ اس کے پاؤں میں بڑے خوبصورت سے سفید سینڈل تھے۔ اسے لباس پہننے کا سلیقہ آتا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر بہت ہی صاف شفاف اور چمکدار تھیں۔ رنگ گورا تھا اور جب وہ کسی بات پر شرماتی یا کسی بات پر جوش میں آتی تو اس کے رخسار تمتما کر سرخ انار جیسی رنگت پکڑ لیتے تھے۔ ایک عورت کے وجود میں جتنا اسلحہ ہونا چاہیے تھا وہ سارا کا سارا اس میں موجود تھا۔ وہ مجھے غیر متوقع طور پر بہت ہی اچھی لگی، شاید اس لیے بھی کہ اس ہرما نصیب رات کے اس پہر میں ملی تھی اور ایسے شہر میں ملی تھی جہاں میرا کوئی بھی پرسان حال نہ تھا، جہاں اس گھڑی مجھے سر چھپانے کے لیے کسی جگہ کے مل جانے کی کوئی توقع ہی نہیں تھی۔ اس اجنبی گھر میں وہ اجنبی عورت اس لمحے مجھے قدرت کا حسین ترین عطیہ نظر آئی۔ میں نے اٹیچی کیس اور بریف کیس اس کے پلنگ کے نیچے رکھے اور خود بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا سارا بدن شل ہو رہا تھا، تھکن نے چور چور کر رکھا تھا
اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں دنیا جہاں سے بے نیاز ہو کر اس پلنگ پر لیٹوں اور پھیل کر سو جاؤں۔